لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی طویل گفتگو کا موقع تو یہ نہیں ہے، بہت اس 40-42 سال کی طویل اخباری زندگی میں بہت ذہین لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی، فصیح لوگ بھی، وہ لوگ بھی جن کی گفتگو سے آپ مسحور ہو جائیں، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم بات شاید یہ ہے کہ کیا کسی کو پوری مکمل سچائی کی تلاش تھی، اور اگر تھی اور اس نے اسے پا لیا تو کیا اس کے تقاضوں سے اپنی ذات کو ہم آہنگ کرنے کی اس نے کوئی کوشش کی؟ تاریخ میں جب بھی ایسا کوئی نادر آدمی آپ دیکھتے ہیں، خواہ وہ ایک سیاستدان ہی کیوں نہ ہو، سیاست ایک بہت سطحی سی چیز ہے اور زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے دائرے سے اس کا تعلق ہے آخری تجزیے میں، لیکن کبھی سیاست میں بھی ہم کسی محمد علی جناح کو دیکھتے ہیں، کبھی حکمرانوں میں بھی ہم کسی صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہیں۔ اب فکر و دانش کی بہت سے انداز اور بہت سے پہلو ہیں، کیا کسی نے اپنے آپ کو شعر ہی کے حوالے کر دیا، کیا کسی نے کسی کو ساری دلچسپی کہانی لکھنے سے دی، کیا کسی کا سارا ذوق ادبی جمالیات تک محدود تھا؟ مجھے اپنے زمانے کے بہت سے اہل علم سے صحبت کا موقع ملا، انہیں پڑھنے کا موقع ملا، قریب سے لیڈروں کو تو بہت دیکھنے کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب کا اصل اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کی بنیادی سچائیوں کی تلاش شروع کی، اور جب انہیں پا لیا تو ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ چیز ہے جو وہ حقیقی آزادی جو اقبال کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کا سارا اقتصاب قرآن مجید سے ہے کہ آدمی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور وہ زندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اس بنیادی راز کو۔ کل پرسوں 2-4 دن پہلے کبھی کبھی میرے دل میں بہت ولولہ اٹھتا ہے کہ میں پروفیسر صاحب کے بارے میں لکھوں، تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ اس کو عنوان ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا سے کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ یہ عنوان تو اقبال پہلے ہی طے کر گئے تھے، کہ جو ان کی آخری ربائی کا حوالہ اس نے دیا کہ سرآمد روزگارے ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اقبال نے طے کر، وہ دانائے راز ہیں، راز کی بات کو بہت سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جب 10,000 کا لشکر، ہم کہتے ہیں قدوسیوں کا لشکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے جتنا زیادہ احترام کا صیغہ استعمال کیا جائے، جب وہ مکہ کی پہاڑیوں پہ علاؤ روشن کر چکا اور جناب ابو سفیان جیسے جناب عباس بن عبد المطلب کے ساتھ وہاں آئے تو کہا، دیکھ کے وہ مبہوت ہو گئے اور کہا کہ عباس آپ کا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ ابو سفیان، یہ نبوت ہے، نبوت۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دانشوری نہیں ہے، یہ فکر و خیال نہیں ہے، یہ ذہانت نہیں ہے، یہ اپج نہیں ہے، یہ خلاقیت نہیں ہے، یہ سچائی ہے، سچائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا. واقعتاً یہ ایسی سچائی ہے جس کو ابھی آپ محسوس بھی کریں گے. اپنے اسٹیریوٹائپس ہمیں سب کو کئی دفعہ عزیز بھی ہوتے ہیں، لیکن اسٹیریوٹائپس کئی دفعہ ٹوٹتے بھی ہیں. اگر ٹوٹیں تو ان کو ٹوٹنے دیجیے گا. فارمیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی پروفیسر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنی گفتگو شروع کریں. اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن ہوگا. آپ سے گزارش ہے اور بلکہ منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ آپ کو چھوٹی جو سلپس ہیں، پیپرز، وہ آپ کو دے دیں. آپ نے کویسچنز بہت ہی بریف لکھیے گا. یہ میں آپ کو تیقن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بریف ہوگا تو اس کے شامل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اگر اس میں تھوڑی سی لمبی کہانی ہوگی تو شاید وہ شامل نہیں ہو سکے گا. اب میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے کہ زمان و مقام پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین حضرات، مدتوں سے کہوٹہ آنے کی آرزو تھی. اچانک ایک چھوٹا سا قصبہ درختوں میں، پانیوں میں گھرا ہوا، ممالک غیر میں اس کی شہرت بام عروج تک پہنچی اور آپ کی وجہ سے ہم خوف میں مبتلا ہوئے. آپ ایٹم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور جس قسم کے بھارتیوں کے نشان ہیں اس سے ہمیں خوف رہتا ہے کہ آپ بچ جاؤ گے، ہم مارے جائیں گے. حاضرین حضرات، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ویسے ہی آپ نے آج کا موضوع بھی ایجاد کر لیا. میں سوچتا تھا کہ اگر کہوٹہ جاؤں گا تو کوئی ہلکی پھلکی بات چیت ہوگی، کوئی ہنسنے کھیلنے والی، کوئی ایسے موضوعات جن میں زندگی ہو، کوئی جدیدیت ہو. تو جب مجھے زمان و مکان کا موضوع ملا تو میرے اپنے بھی حواس غائب ہو گئے. حاضرین حضرات، کوئی ایسا موضوع تو نہیں ہے کہ جس کو ایک جنرل ڈسکشن کا عنوان بنایا جائے، اور اگر اس کی ہسٹری ٹریس کی جائے اور تاریخ عالم میں جب سے انسان نے سوچنا سیکھا ہے زمان و مقام پہ غور کرتا چلا آیا ہے. مگر میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ تر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے آپ کو ایک قرآنک ورشن جو ہے زمان و مقام کی میں آپ کو دے سکوں. خواجہ مزاج اقبال نے کبھی شعر لکھا تھا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اور اقبال نے کہا کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے. میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. حاضرین حضرات، زمان و مکان کی جو ورشنز ویسٹ میں ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں بالکل جدا جدا ہے. جب انسان ذہین ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، وہ اپنے لیے ایسے موضوعات چنتا ہے جو کم پڑھے لکھوں کو اچنبے میں ڈال دیں، حیران کر. بہت مدتوں پہلے مابعد الطبیعات کا لفظ ایجاد ہوا. فلسفے اور بڑے بڑے لوگ جب بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی کوئی عجیب باتیں کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ فلسفی ہو گیا ہے، ناقابل فہم، گنجلک، دشوار، انوکھی سوچوں والے لوگ. مگر آج تک کسی فلسفی کا خواب پورا نہیں. حیرانی کی بات ہے کہ جس فلسفے نے ایتھینین سویلائزیشن کی بنیاد رکھی
اور سب سے پہلے جمہوری انداز فکر بخشا 35 سال چلا، پھر اسپارٹا نے اس کی اینان سنبھالی 15 سال چلا، اور بڑے بڑے دانشوروں پہ، مگر ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے تصور پہ ایک بہت بڑی مملکت تخلیق ہو گئی۔ اتفاق سے یہ زمان و مقام میں بھی ایک نیا فلسفہ لے کے آیا تھا، جسے فریڈریش نیٹشے کہتے ہیں۔ اس نے دوران وقت کے بڑی عجیب و غریب رائے دی کہ یہ زمانہ چلتا چلتا آخر تھک جائے گا، رک جائے گا، اس کی استطاعت ختم ہو جائے، اس کے امکانات کم ہو جائے، تو پھر زمانہ پلٹنا شروع کر دے، اور بہا ارب سال کے بعد زمانہ جب پلٹے گا آپ کو تو احساس بھی نہیں ہوگا، مگر جب بہا ارب سال کے بعد زمانہ پلٹے گا تو حضرات ہو سکتا ہے 6-7 ارب سال کے بعد پھر یہی کہوٹا، پھر یہی حال، پھر یہی عام، پھر میں تو جب اس کا یہ فلسفہ آیا تو اس وقت میں اپنی پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا، تو جب میں نے دیکھا اس کو ریکرنٹ سائیکل آف ٹائم کہتے کہ وقت دوبارہ پلٹے گا، ضرور آئے گا، صورتیں ختم ہو جائیں گی، شکلوں کا امکان مک جائے گا، یہ دوبارہ وہی شکلیں، وہی انداز تخلیق کرنے شروع کر دے گا۔ تو میں نے سوچا اگر میں نے آنا ہی ہے، اگر مدتوں بعد 10-20 ارب سال کے بعد، تو ایک نظم میں نے لکھی جس کے مجھے آخری 2 مصرے یاد رہ گئے کہ اے زمان و مکان، اگر میں نے دوبارہ واپس یہاں 6-7 ارب سال کے بعد آنا ہے تو کوئی پائندہ نشان کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، کوئی پائندہ نشان کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ جب پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں۔ مگر خاتون حضرات، بڑے مشہور توارد زمانہ کے نظریات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک عجیب سی بات کی، اور جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تمام کی تمام اقدار جو ہیں اور تمام کے تمام خیالات یک طرفہ ہو گئے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ عقل و دانش کے یہ بڑے بڑے رہنما، یہ مفکر، یہ دانشور بالآخر مختصراً ایک کلام تک پہنچیں گے اور یہ کہیں گے کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے، بھلا مر جانے کے بعد بھی وہ سیدھا ہڈیوں میں جان پڑے، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ کافر اور مشرک ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ظالم ہیں، بڑی خوبصورت بات کی کہ کم علم ہے، یہ اتنا ہی جانتے ہیں، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ میری حکمت عالیہ کا انکار نہ کر پاتے۔ خاتون حضرات، زمانہ کیا ہے آپ خود سوچیں، بڑی عربی کہاوت ہے پرانی، الوقت سیف قاطع، زمانہ کاٹتی ہوئی تلوار ہے۔ زمانہ بگ بینگ سے شروع ہو گیا۔ ہاپکنز نے کہا اگر مجھے ایک لمحہ پتا ہوتا کہ بگ بینگ سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا تو میں سارے مسئلے حل کر لیتا، مگر اتفاق دیکھو کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ مگر ہمیں کیوں پتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم دانشور ہیں، زندگی گزارنے کے صرف 2 طریق ہیں، عقل کے بھی 2 طریق ہیں، یا خدا کے بغیر ہو یا خدا کے ساتھ۔ خاتون حضرات، یہ ایک ڈسائسو فیکٹر ہے، تمام علمیت اور دانش کا ایک فیصلہ کن فیکٹر ہے کہ یا میں خدا کے بغیر سوچوں یا میں خدا کے ساتھ سوچوں۔ جب میں خدا کے بغیر سوچتا ہوں تو مجھے وہ تمام امکانات جمع کرنے ہوتے ہیں، مجھے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ پہلی زندگی کیسے تخلیق ہو گئی، مجھے سوچنا ہوتا ہے کہ بادام میں ذائقہ کیسے آ گیا، مجھے سوچنا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین پہ موجود ہے اس کا انڈیویجول آغاز کیسے ہو گیا ہے،
खातिन हजरात, ये अमकानात साइंटिफिक मदद से हल नहीं होते। एक तरफ तो साइंस ने ये कहा कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ मुमकिन नहीं है, कोई हयात खुद ब खुद नहीं उग सकती। इसकी वजूहात हैं, इसकी रीजंस हैं। हयात खुद ब खुद नहीं उग सकती, कोई काम खुद ब खुद नहीं हो सकता, फिर इंसान खुद ब खुद कैसे उग सकता? फिर इंसान के वजूद के बारे में ये गुमान कैसे किया जा सकता है कि अचानक इसका वजूद जो है किसी हादसे से मुमकिन हुआ? खातिन हज़रात, सिर्फ एक थीसिस है जिंदगी में, कायनात में, तख्लीक में, आसमान और ज़मीनों में, जो ये कन्फर्म करता है, जो हमें हर बात का माकूल जवाब देता है। आज के दिन अगर मजहब को इल्मी तौर पर पढ़ा जाए, देखिए ना आप क्या करते हो, एक एमएससी की किताब एक मैट्रिक को तो नहीं ना दी जा सकती, और वो किताब जो मैनुअल ऑफ ऑल द 7 सीज एंड स्काईज है, जो 7 जमीनों और आसमानों का मैनुअल है, आप उसे किसके हवाले करते हो? एक सफेद अनपढ़, एक उस नाकारा तरीन जहन के हवाले कर देते हो जो शायद 5 या 10 जमातें स्कूल की पास नहीं कर सकता। वो आपको मसाइल पे क्या जवाब देगा? उससे तो ये तो खुदा का करम है कि कुरान का नाजरा पढ़ा जाना भी एक बड़े सवाब की बात है, मगर आप इन लोगों को ये तो हक नहीं दे सकते कि इतनी बड़ी, इतनी अजीम तर किताब को ये वो पढ़ाने का काम नहीं कर सकते। ये तो वो लोग करेंगे, अगर आप एक एमएससी और पीएचडी करने के लिए 32-35 साल गला देते हो, सुबह शाम पढ़ते हो, दोनों तरफों से मोमबत्तियां जला देते हो, तो क्या आप कायनात की सबसे बड़ी किताब पढ़ने के लिए आपको याद है? किसी को याद है? क्या आप दिन में 1-2 घंटे उसे मुसलसल दे देते हो सोचने समझने के लिए? हमारा सबसे बड़ा अलमिया अहले इस्लाम यही है कि we are not giving proper importance to the top priority. We are not giving proper importance to the top priority. हम अपनी आला तरीन तरजीह को नजरअंदाज किए रखते हैं। ये जिंदगी तरजीहात पे है, औकात पे है। ये ज़मान व मकान की साअतें जो हमें अता हुई हैं, इसकी तकसीम की गई है। अगर आप जिंदगी का दौरान देखें, इस ज़माने को देखें, तालीम व तरबियत के वक्त को देखें, तो उसमें आप खुद अपनी ज़ुबान से ये कहते हैं कि तालीम के वक्त को किसी और चीज़ में ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब आप बड़े होते हो, जॉब कंडीशंस में जाते हो, किरदार व इखलाक की तामीर का वक्त होता है, उस वक्त तरजीह बदल जाती है। अब बाल बच्चे और शादियां तरजीह हो जाती हैं। जब उम्र गुजरी, दांत नहीं रहे, कान नहीं रहे, नाक खत्म, मेदा खत्म, मुख्तलिफ अमराज का शिकार, एक मुजस्समा वहम अफकार, वो अब अल्लाह को जाना होता है। क्या अफसोस की बात, क्या अफसोस की बात है कि जिस वक्त में आपने खुदा को चाहना होता है, उस वक्त तो आप दुनिया को तलब कर रहे होते, और जिस वक्त आपको खुदा को जाना होता है, उस वक्त ना आपका दांत काम कर रहे होते हैं, ना समाज, और ना आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हुस्न रह जाता है जो अल्लाह को मतलूब हो। ये जो भी है ना, अल्लाह मियाँ बहुत मिजाज का बड़ा तंतना है, हुस्न को पसंद करते हैं। वल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, खूबसूरती पसंद करते हैं, औकात की, जिंदगी की, अमाल की, सीरत की, सूरत की। और आपके किरदार में जब ये नालायकी आए कि टूटी फूटी उम्र में जब आप खुदा को तलाश करें, तो ही डजंट लाइक इट, नो लाइक्स, ही डजंट लाइक। एक दफा ना किसी ने मस्जिद नबवी में गली सड़ी खजूरें ना सदका के लिए लगा दी थी, बड़ा तैश आया अल्लाह को। फौरन एक आयत उतारी कि अच्छा, जो रिस्क देता है, जो तुम्हें बीवी बच्चे देता है,
جو تمہیں مکان دیتا ہے، جو تمہیں نصب دیتا ہے، جو تمہیں عزت و برکت دیتا ہے، اور جو تمہیں مرض دیتا ہے اور شفا دیتا ہے، یعنی زندگی کا ہر ذرہ حیات جس کا مرہون منت ہے، اس کو اسی کے رزق میں سے بدترین تم اپنا اس کے واپس کر رہے ہو. یہ گلی سڑی کھجوریں اس کے نام پہ صدقہ کر رہے ہو. مگر ساتھ سمجھایا بھی بخیل ہونا. انسان کو کہا تو بخیل ہے نا، تو دینا چاہتا تیرے قبضے سے زیادہ قیمتی چیز نکلے تو نہ نکال، مگر یہ تو حال نہ کر کہ خدا کی توہین تو نہ کر. اگر بہت اچھی چیز نہیں دے سکتے تو درمیانی چیز تو دو نا. خواتین و حضرات، درمیانی عمر تو دو نا اللہ کو. بہت ہی بوڑھے ہو کے جانا ہے جی. جب آپ کو کم از کم 6-4 جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں مشینوں کے تب جانا ہے، جب ڈائلسس شروع ہو جائیں تب جانا ہے. تو خداوند کریم نے اوقات کار کو صرف آپ کی شناخت کے لیے متعین کیا. وقت کیا ہے؟ اگر آپ غور کرو، آسمانوں کو دیکھو، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جتنے ویسٹرن آئیڈیاز ہیں، جتنے زمان و مکان کے بارے میں جتنے بھی ان کے تصور ہیں، یہ کہیں جا نہیں رہے. یہ ان ستاروں کی طرح ہیں جن کا کوئی مرکز تعین نہیں. یہ وہ سیار ہیں جو فضائے بسیط میں کسی منزل کے بغیر بھی گھومتے رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی آشنائی فطرت نہیں پائی. مگر اللہ کے نزدیک وقت بہت بڑا ایک انسٹرومنٹ ہے چیزوں کو علیحدہ کرنے میں. خاتون حضرات، وقت اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ ٹریفک کے کسی چوک پہ کھڑے ہو. 4-5 منٹ کی بات ہے. 4-5 منٹ میں اگر چیزوں کو رستہ نہ ملے، کنجیشن ہو جائے، تو کہیں دور ابھی کل ہی میں ایک جیم پیک سٹیمپیڈ میں الجھا ہوا تھا. 10-20 گھنٹے لائنیں لگی ہوئی تھی گجر خان سے وہاں تک. چیزوں کی فرکشن کم کرنے کے لیے اللہ نے جو وقفہ رکھا ہے اس کو وقت کہتے ہیں. اگر کائنات میں بہت سارا قانون فرکشن ہٹانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جتنے قانون آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ زندگی ہموار چلتی رہے، کائنات ہموار چلتی رہے، انسان ہموار چلتا رہے. اگر نہ چلے تو کیا ہوتا؟ اگر بوڑھے مرنا بند کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک ساری دنیا کی بیماریاں ایک بکسے میں، پرانی کہانی ہے بند تھی، اس کو پینڈوراز باکس کہتے ہیں. ابھی بھی کبھی کبھی آپ اس لفظ کو اکثر اخباروں میں سنتے ہو، پینڈوراز باکس. تو آخر کسی بڑے رحمت دل کو اس نے کہا دیکھو سارے مرض جو ہیں یہ پینڈوراز باکس میں بند کر دوں تاکہ زمین سے یہ المیہ گزر جائیں، درد گزر جائیں، بیماریاں گزر جائیں، ہر آدمی خوش و خرم بسر کرے گا اور ساری تکالیف اور سارے غم جاتے رہے. تو خاتون و حضرات، انہوں نے سارے کے سارے دنیا کی بیماریاں، دکھ اس بکسے میں بند کر دیں، اس پینڈوراز باکس میں. اب ہوا کیا؟ زمانہ قید ہو گیا، وقت قید ہو گیا، نہ کوئی چیز لگتی تھی، نہ خراب ہو، نہ کوئی بوڑھا مرتا تھا. دیکھتے دیکھتے ایک گھر میں 20 بوڑھے اور 50 نوجوان جمع ہونے شروع ہو گیا. آخر لوگ تنگ آ گئے. اگلی نسلوں نے جانا بند کر دیا، پچھلی نسلوں نے دہائی بول دی. دیکھتے دیکھتے ایک چھوٹی سی زمین جو تھی وہ اتنی کنجسٹ ہوگی کہ رزق ختم ہونے لگا اور لوگ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا خدا اے پروردگار عالم، جو بھی کوئی ان کا دیوتا تھا کہ بس کر دے، یہ رش نہیں دیکھا جاتا، موت بھیج، بیماریاں بھیج، دکھ بھیج، تاکہ یہ فرکشن کم ہو اور سوسائٹی چلتی رہے، انسان کا سفر جاری رہے. خاتون و حضرات، زمانہ فرکشن کو کم کرتا. اگر زمانہ فرکشن کو کم نہ کرے، آپ کو پتا بلیک ہول ہوتے ہیں کائنات بالا میں کہ جب ستارے سست ہونے لگتے ہیں چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں. اگر ستارے سست ہو جائیں تو چیزیں ٹکرا جائیں. انٹیریئر ڈیکوریشن ہے زمانہ کہ اگر چیزیں غلط جگہ رکھی جائیں تو بڑی ٹھوکریں لگیں گی، بڑی اوٹ پٹانگ حرکتیں لوگ کریں گے. تو یہ اس ڈیکوریشن کے ذریعے ہر غلط جگہ پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بلیک ہول کے سپرد ہو جاتی ہے.
جو ستارے سست ہوں گے یا کائنات میں رفتار کو روکیں گے ان کو ایک بہت بڑے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے جو ٹیکنیکل ٹرمز میں بلیک ہولز کہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ستارے کہ ان میں ساری کائنات بھی سما جاتی ہیں. حاضرین و حضرات، اللہ کے نزدیک اور ہمارے دوسرے لوگوں کے نزدیک ایک بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے کہا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو کبھی برا نہ کہنا، زمانہ میں خود ہوں. اللہ نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہنا، زمانہ میں خود ہوں. خاتون حضرات، میں لگے ہاتھوں اس کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اوہو آج تا دن ہی پیڑا چڑھا، اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اے کڑی منوس، اور جب کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میری تو زندگی کبھی غموں سے آزادیوں سے، میرے برے دن، میری 60 ستیاں ہیں، تو خاتون حضرات وہ شرک کر رہا ہوتا. پروردگار کہتا ہے کہ زمانہ کسی اور نے نہیں، میں نے بنایا، وقت میں نے بنایا، دنیا میں نے بنائی، اوقات کار میں نے متعین کیے ہیں. یہ مت کہو کہ زمانہ برا ہے. اگر تم زمانے کو برا کر رہے ہو تو زمانے کو بنانے والے کو برا کر رہے ہو. اس لیے خبردار ہو اور زمانے کا گلہ نہ کرو. لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں. ہم غلطی سے بڑی اوٹ پٹانگ باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو سیدھی اللہ کو چبھتی ہیں جا کر. اسی لیے اس نے آپ کو وارن کر دیا کہ کبھی ایسی بات نہ کیا کرو اور نہ کہا کرو جس کا تمہیں علم نہیں کہ اس کا انجام کہاں جا کے رکتا ہے. حاضرین حضرات، زمان و مقام ایک بہت بڑے، آپ یقین کریں کہ بہت کم مجھے یہ غیر ملکیوں کی باتیں پسند آتی ہیں، مگر ایک بہت بڑے اٹیلین سائنسدان نے اتنی خوبصورت تعریف کی تھی زمان و مکان کی، بلکہ اس نے اسے جبر و قدر سے جوڑ دیا تھا. جب انسان کی ذہانت آگے بڑھتی ہے تو وہ اختیار کی ان باتوں کا سوچتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی. مثلا زمانہ میرے بس میں نہیں ہے، مقام کا تعین میرے بس میں نہیں ہے، جبر میرے بس میں نہیں ہے، قدر میرے بس میں نہیں. اس کے باوجود میں اپنی ذہنی اہمیت کو تسلیم کرانے کے لیے ہمیشہ انہی موضوعات پہ غور و فکر کر کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر اگر سچ پوچھو تو جب مقدر کی تعریف کرتے ہوئے لیپلیس نے کہا، اور مجھے آج اس سے بہتر کوئی تعریف نظر نہیں آتی، کہ مقدر یہ ہے کہ جب کسی مقام کو کسی زمان میں جوڑا جاتا، یہ مقدر ہے کہ جب کسی زمانے کو کسی مقام میں جوڑ دیا جائے، جیسے اس وقت کو اس حال میں جوڑ دیا جائے، یہ اسم جبار کے تحت ہوتا ہے. اللہ کے اسم جبار کا مطلب ہے جوڑنے والا. جب جوڑنے والا کسی زمانے کو کسی مقام میں جوڑ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جبر ہے، اس سے نجات نہیں. اگر یہ جبر نہ ہو، اگر اللہ نے زمانے کو مقام میں نہ جوڑا ہوا ہو تو آپ یقین کرو کہ قیامت تک اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے، آپ بازار نہیں جا سکتے، آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ ان مقامات کے جب تک یکجا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قصب نہ فرمایا ہو تو آپ کبھی بھی کسی منزل کے تعین میں سراسیمہ و حیران و پریشان پھر سکتے ہو مگر کسی منزل کو نہیں پا سکتے. خادم حضرات، مغربی تمام مفکرین نے، سائنسدانوں نے، الٹیمیٹ لوگوں نے زمانے کو انفینٹ سمجھا ہے، لا انتہا. لا انتہا اس لیے سمجھا ہے کہ ہمارے انداز جب ہم کائنات کو ماپنے نکلتے ہیں، جب زمین و آسمان کو ماپنے نکلتے ہیں تو ہم اتنی بڑی گنتیوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ انفینٹ ہے، the time is infinity. مگر خدا کے نزدیک نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ٹائم فائنائٹ ہے، گنا چنا ہوا ہے.
متعینہ ہے، مقررہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ زمان و مکان نہیں ہوں گے۔ شاید جنت وہ جگہ ہے جہاں زمانہ نہیں ہوگا، جہاں زوال پذیری نہیں ہوگی، جہاں اداسی نہیں ہوگی، جہاں دل بوجھل نہیں پڑیں گے، جہاں ذہن جو ہے وہ اپنی کشادگی سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، جہاں کے اعمال کبھی بھی کثرت اعمال سے گھسے پٹے عملوں میں نہیں بدلیں گے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں زمانہ نہیں ہوگا۔ مگر اس سے پہلے ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے یہ چاند ستارے وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ میں نے سورج چاند ستارے تمام اپنے حکم سے مسخر کیے، اور یہ کیا کیا ان کے ساتھ؟ کل یجری الی اجل مسمى، یہ تمام وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ خاتون حضرات، جو وقت مقررہ ہوتا ہے نا وہ فائنائٹ ہوتا ہے، وہ انفینٹ نہیں ہوتا۔ انفینٹ ٹائم اور فائنائٹ ٹائم میں فرق یہی ہے کہ فائنائٹ ٹائم کہیں نہ کہیں جا کے اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور پروردگار عالم نے صاف فرمایا ہے کہ یہ ساری کائنات، ساری زندگی تمام یہ چل ضرور رہے ہیں، متحرک ضرور ہیں، لأجل مسمى، مگر ایک لکھی ہوئی مدت تک یہ چل رہے ہیں، ایک مقررہ وقت کے تعین تک یہ چل رہے ہیں۔ وقت سے آگے کوئی شے نہیں جائے گی، اور اس کا تعین ڈیفینٹ۔ مگر حاضر حضرات، زمان و مقام پر قرآن حکیم میں ایک ایسی کیفیت آئی ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسانی فہم جو ہے اس کیفیت کو پہچان سکے، اور اگر پہچان لے تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہمارے ذہن میں نہیں ہے جو اس کی وضاحت کر سکے۔ حضرت عزیر کے معاملے میں جب وہ حضرت عزیر نے کہا کیف تحیی الموتى، اے پروردگار تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا، تو ضمناً اللہ نے زمان و مکان کے تصور کی ایک جھلک دکھا۔ جب انہوں نے پوچھا تو ثم مئۃ عام ثم بعثا، ہم نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا، پھر جگایا۔ پوچھا کم لبثت، کتنی دیر سوئے رہے؟ تو حضرت عزیر نے کہا لبثت یوم و بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن یا آدھی رات، ایک دن یا ایک رات، لے دے کے 24 گھنٹے سویا ہوگا۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ حضرت عزیر ایک گدھے کے ساتھ جا رہے تھے، تھوڑی سی جگہ پہ رکے، اس سے بھی تھوڑی جگہ ہوگی، شاید اتنی جگہ ہوگی جس جگہ پہ یہ ٹیبل اور یہ پڑا ہوا ہے، یہ 3 چیزیں تھیں۔ کھانا گھر سے لے کے چلے تھے، اور ایک گدھا تھا ساتھ، تو بس کسی بات پہ ذہن میں اپجا، آگے پوچھ بیٹھے کہ اللہ کیف تحیی الموتى، کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اچھا بتاتا ہوں۔ پھر مئۃ عام، 100 سال مار دیا، اٹھایا، ثم بعثا، پھر جگایا، کہا کم لبثت، کتنی دیر جاگتے رہے، کتنی دیر سوئے رہے؟ کہا لبثت یوم و بعد یوم، یا اللہ زیادہ تھا 1 دن یا 2 دن سویا ہوا ہوگا۔ فرمایا اچھا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ذرا دیکھ اس کھانے کو تو چیک کر، کیا حال ہے اس کھانے کا؟ خاتون حضرات، کھانا ایسا تھا کہ اس میں اس تازگی کی مہک موجود تھی جو گھر سے لے کے چلے تھے، تازہ بھی تھا اور گرم بھی تھا۔ فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب ذرا گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں پڑی تھی، 100 برس گزر گئے تھے، 100 برس ایک چھوٹی سی زمین پہ گزر گئے تھے، گدھے پہ بھی 100 گزر گئے تھے، اور عزیر پہ بھی گزرے تھے، کھانے پہ بھی گزرے تھے، مگر کھانے کا یہ عالم کے پل نہیں گزرا تھا، گدھے کا یہ عالم کے پوری مدت گزری تھی، عزیر کا یہ عالم کے صرف 24 گھنٹے گزرے تھے۔ خاتون و حضرات، this is a classic mystery which shows کہ زمان و مکان کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ جس کا ہم تعین اپنے فرضی منصوبوں سے کر سکیں، بلکہ زمان و مکان بالکل خدا سچ کہتا ہے کہ لا تسب دہران دہر، میں زمانہ ہوں مجھے برا نہ کہو۔ اس نے کھانے پہ کوئی پل گزرنے نہیں دیا، اس نے گدھے پہ پورے 100 برس گزرنے دیے، اس نے عزیر پہ ٹائم سکیڑ کے صرف 24 گھنٹے میں مختص کر دیا۔ جگہ تو وہی تھی نا خاتون حضرات، جگہ تو نہیں بدلی تھی، اوبویسلی زمانہ مختلف حالتوں میں گزرا تھا۔ اور یہ کرامت جو عزیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ معجزہ رسول تھا، اور یہ اللہ کی آیات اتنی بڑی تھی زمان و مکان کے بارے میں کہ اس جیسی کوئی مثال ہمارے پاس اس پوری دنیا کے تاریخ فلسفہ و عمل میں نہیں۔ اور یہ ایک قرآنک تصور یہ ہے کہ زمانہ محدود ہے، زمانہ خدا کی مرضی ہے، خدا کسی بھی مقام پر سے زمانے کو معطل کر سکتا ہے، خدا کسی بھی مقام پر زمانے کو حرکت دے سکتا ہے، اسے تیزی رفتار سے گزار سکتا ہے۔ یہ زمان و مکان کو صرف اللہ کی نگاہی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نہیں ہوگا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ سنا عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، سنا آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تو کب سے گئے ہوئے؟ کم از کم ان کو 2000 سال ہو گئے۔ 2000 سال کسی مقام پر ان کو زندہ رکھنا، کسی ایسے مقام پر زندہ رکھنا کہ جہاں زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو زمانہ اشیاء میں تفریق کرتا ہے، ان کو علیحدہ کرتا ہے اور ان کو معنی دیتا ہے۔ Why a mother should bear child for 9 months? Why an animal should bear child for 3 months? تو جب کتاب لوح محفوظ تخلیق کی گئی تھی، اگر چیزیں اکٹھی ہوں تو رفتہ رفتہ یہ بگ بینگ کی طرح، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اولم یر الذین کفروا، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پہلے زمین و آسمان سب اکٹھے تھے۔ تو خاتون حضرات، وہ جو ہاپکنس نے کوشچن کیا ہے، جو بنیادی کوشچن کیا ہے کہ ایک کاش مجھے معلوم ہو کہ بگ بینگ سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا، تو بگ بینگ ابھی نہیں ہوا تھا، مگر اللہ ایک کام کر رہا تھا، وہ کام اس نے قرآن میں مینشن کیا ہوا، وہ کام اس نے مینشن کیا ہوا، وہ کام حدیث میں بھی مینشن ہے کہ اس وقت ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ خداوند کریم اس وقت تمام آنے والی اشیاء، حیات کی تمام اقسام کی کو اپنے علم اور قلم میں ڈھال رہا تھا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اس کو علم تھا کہ کس نے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، ان کی جگہوں کا تعین کر رہا تھا، ان کے مقامات کا تعین کر رہا تھا، اسپیسز ارینج کر رہا تھا، ٹائم ارینج کر رہا تھا۔ بگ بینگ، ابھی کائنات تخلیق بھی نہیں تھی کہ وہ اس کام میں پڑا ہوا تھا، وہ کوئی چھوٹا موٹا مفکر نہیں تھا، وہ کوئی دجال نہیں تھا، ایک اصلی اور بزرگ و برتر رب کریم تھا جس نے بہت سارے مخلوق کو زمین میں بھیجنا تھا۔ وہ کوئی اوٹ پٹانگ خدا نہیں تھا کہ نیچے بھوک مرتے لوگ افلاس، اس نے پورے بندوبست کر کے بھیجنے تھے۔ اس نے پہاڑوں میں وہ زندگی اور دھات رکھنی تھی جو انسان کے کام آنا تھا، اس نے زمین میں وہ خوراک رکھنی تھی جو انسان کے کام آنی تھی، اس نے وہ پھل اور پھول اگانے تھے جو تمام انسانوں کو آج تک کام آنے تھے۔ تو ابھی بگ بینگ نہیں بھی ہوا تھا، تو اللہ لوح محفوظ میں وہ چیزیں لکھ رہا تھا جو اب آپ کو پیش آ رہی ہیں۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے
اس کائنات کا ایک جسے آپ کہتے ہیں ماڈل اور ایک ماسٹر پلان تیار ہو رہی تھی، جسے آپ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جب سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا تو پروردگار نے حکم دیا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب ہم نے ایک دفعہ سب کچھ ترتیب دے لی چیزیں، پھر ہم نے اس امر کا ارادہ کیا کہ اس پوری اسکیم کو آگے بڑھائیں، تو ہم نے کہا کن فیکون۔ اور خاتم آیات کن فیکون سے ساری چیزیں ایک دم سے بن کے وجود میں نہیں آئی، بلکہ جس پروسیس، جس عہد اور اثر کے تحت اللہ نے ان کا وقت مقرر کیا تھا، جس زمان و مکان کی ساعتوں میں وہ ڈھالے گئے تھے، ان زمان و مکان کی سمتوں اور ساعتوں سے وہ ہمارے قریب تر آتے گئے، اور آج اس زمان و مکان میں ہمیں اشتراک عمل نصیب ہوا۔ مجھے بولنا، آپ کو سننا، ویسے بھی بہت شکریہ آپ کا، اتنے ڈیفیکلٹ موضوع کو اس سے میں کم تر آسان لہجے میں بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر خادم حضرات زمان و مکان کے علاوہ بھی ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہمارے اپنے ریلیجس ایٹیچیوڈز ہیں، اور سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ اللہ نے یہ زمانہ ہمیں اس لیے نہیں دیا۔ اور ہمارا اور دوسروں کا ایک فرق ہے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وی لیو اونلی ونس۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یاد رکھنا کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ وی لیو اونلی ونس، ہمیں زندگی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، اس لیے بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جب بابر مسلمان ہی نہ ہوا تھا، جوان تھا، بد دماغ سا تھا، بہت شراب و شیر کا دل دادا تھا، اس وقت اس نے شعر کہا تھا کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مگر یہ عجیب سی بات ہے کہ جوانی ہمیشہ اسی نقطۂ نظر کو جاتی ہے، ویسٹ اسی نقطۂ نظر کو جا رہا ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مگر جو مسلمان ہے that who believes in God, who trusts in God، اسے پتہ ہے کہ اس میں اور آگے چلیں گے دم لے کر، زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے، اور آگے چلیں گے دم لے کر۔ خاتم حضرات دیکھیں نا، فرض کرو آپ کو کسی کو امریکہ جانا ہو، ابھی تو 10-20 سال کی بات ہے، کسی کو امریکہ جانا ہوتا تھا نا تو سارے کے سارے خاندان میں چراغاں ہوتا تھا، بڑی خوشی، کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی کو جا کے بتایا جاتا تھا بھائی امریکہ جا رہے ہیں، چچا امریکہ جا رہے ہیں، شاید میں امریکہ جا رہا ہوں، عجیب ناز نخرے ہوتے تھے۔ پھر کئی مرتبہ میں ایئرپورٹ پہ گیا نا تو دیکھا ایک پورے کا پورا خاندان آیا ہوا ہے، عجیب خوشیاں ہیں، رنگ و بو کے ہنگامے ہیں، چاکلیٹ چل رہے ہیں، اجی کیا ہوا آپ لوگوں اتنے خوش کیوں؟ بھائی امریکہ جا رہا۔ جب بھائی نے امریکہ جانا ہوتا تھا تو ساتھ پتہ نہیں کتنی بہنوں کی آرزویں بھی امریکہ چلی جاتی تھیں، ابا حضور بھی امریکہ گئے ہوتے تھے، امی کا بڑا شوق تھا امریکہ جانے کا، چلو عمر آخر میں نصیب ہو گیا، مگر ایسا تھا کیوں؟ خاتم حضرات، دی اونلی امیج دین امریکہ ہے آسانی، فراوانی، خوشگوار زندگی، بے خطر زندگی، ہر چیز کثرت سے، اینڈ ایک جنت کا تصور کہ یہ تو ملک ہمارے مسائل کے مارے ہوا ملک، یہ تو مجبوریوں کا ساحل ہے، کہیں جان چھٹے اس سے، ایسی فطرت آزاد میں جائیں جہاں کوئی قید و بند نہیں ہے، اور بڑی خوش نصیبی کے مناظر وہاں پائے جائے۔ خاتم حضرات، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ بہت مہربان، بڑا ہی کریم ہے، اس نے آپ کی آنکھ سے چھپا کے بڑی خوبصورتیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے شاندار محلات بنائے ہوئے ہیں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ نے آپ کے لیے کیا نعمتیں رکھی ہیں، تو قبروں پہ لائن لگی ہو بوڑھے، پہلے مجھے مرنے دو۔ اگر آپ کو واقعی یقین ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے مرنے کے بعد کیا نعمتیں رکھی ہیں،
تو یقین کرو کہ کوئی بوڑھا کسی قبر کے سرانے سے اٹھے ہی نہیں کہ کب موت آیا اور میں اپنی آسانیوں کو جاؤں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ گاڈ, وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. ہمیں اپنی نظر سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہمیں اس ماورائے عالم کچھ عالم نظر نہیں آتے. ہمیں اس زندگی کے بیان کوئی زندگی نہیں نظر آتی. مگر ہے تو صحیح نا. میں آپ کو بہت سارے دلچسپ واقعے سنا سکتا ہوں, مگر چونکہ ان کی سند انسانی ہوتی. ہم تو اصولاً ساری عمر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ I should only quote those incidents which have a proper reference to God and His Prophet. مگر اگر آپ قصے کہانیاں جمع کرنی شروع کر دو تو اتنے بے شمار ہمارے معاشرے میں ایسی کہانیاں گھومتی ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ اس جہان سے ماورا کوئی جہان ایگزسٹ کرتا ہے. ولیم جیمز کہا کرتا تھا سائیکالوجی کا, جس کو سائیکالوجی کا بابا آدم کہتے, وہ کہتا تھا جب عمر آخر میں آیا تو وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے ایک جہان کھلا ڈلا محسوس ہو رہا, مجھے آوازیں آتی, میں شکلیں دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہاں بازار ہیں, وہاں گلیاں ہیں, ایک پوری کائنات آباد ہے اور مجھے وہ سب نظر آ رہا. حالانکہ وہ ابھی ایماندار بھی نہیں تھا, پھر بھی وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک پیرالل یونیورس نظر آ رہی ہے. اور پھر جب آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت اینٹائی میٹر کا نام آپ بہت سنتے تھے, یہ ایٹم کے بعد اینٹائی میٹر دوسری خوفناک چیز تھی دنیا پہ مسلط ہونے والی تھی. کیا بتا وہ بھی کہیں کو الٹا سے ہی نکلا ہے, ایٹم تو آپ نے لے ہی لیا. تو وہ اینٹائی میٹر کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ پروٹونز پلس اور مائنس ہیں, اور پلس پروٹونز کا ایک پورا جہان آباد ہے, بالکل ایگزیکٹ کاپی. جیسے آپ نے حمزاد کا نام سنا ہو کہ ہر چیز کی ایگزیکٹ اسی نوعیت کی کاپی کہیں جہان بالا میں موجود ہے, اور وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی ہم نیگیٹو میں وہ پلس ہیں, تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ پلس اور نیگیٹو اکٹھے ہو گئے تو پوری کے پوری کائنات دھماکے سے اڑ جائے گی. پلس پروٹونز اور مائنس پروٹونز اکٹھے نہیں ہو سکتے. خادم و حضرات, سائنس بھی اتنے ہی احمقانہ نظریات دیتی ہے جتنے ہمارے خواب شاید خواب دیکھنے والے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی آج کل کی تمام سائنس پروبیبلٹی کے خوابوں میں چلی گئی ہے, امکانات میں چلی گئی. اب آپ کو پتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے ذریاتی باریکیوں کی طرف جانے والا سفر شروع ہو گیا. جو کام آپ کا یہ لائٹ آپ کی اتنے سائز میں دے رہی ہے, وقت آنے والا ہے کہ 9x0 پاور ٹو دی 9 نینو ٹیکنالوجی اس کو اتنا ریڈیوس کر دی کہ ایک ذرے سے, ایک ناقابل شناخت ذرے سے اس سے کہ 1000 گنا زیادہ لائٹ پیدا ہونے کے امکان پیدا ہو گئے. خاتون حضرات, جو آگے بڑھ رہی ہے دنیا, وہ تمام حیران کن اور حیرت انگیز خواب. تو ایک دفعہ میں نے ایک نینو ٹیکنالوجسٹ کے بہت بڑے ماہر ویسٹرن ماہر سے پوچھا کہ تمہاری سائنس کہاں جائے گی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ ہم سوچیں گے, ہمارے پاس اب ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچیں گے ہم بنا لیں. ہم جن کا سوچیں گے بنا لیں, ہم فرشتے کا سوچیں گے بنا لیں, ہم ایک آسمان کا سوچیں گے بنا لیں, ہم اپنا سورج تخلیق کرنا چاہیں گے کر لیں گے, ہم اپنے چاند بنا لیں گے, اپنے ستارے بنا لیں گے. گفتند کے اقبال لکھتا ہے کہ گفتند جہان ماں آیا با تمہیں سازد. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا جہان تمہاری مرضی کے مطابق ہے, تمہیں اچھا لگتا ہے؟ گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا مجھے تو نہیں اچھا لگتا. گفتند کے برہم زن, کہا کہ پھر اپنا بنا لو, اس کو بگاڑو اجاڑو اور پھر اپنا جہان آباد کرو. خاتون حضرات, اگر زمانہ جاری رہا تو, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی ختم نہیں ہوئے.
انسان اس طرف جا ہی نہیں رہا. ایک طرف دجال کی آنکھ اکیلی اندھی ہو گئی. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ عصر حاضر صرف یک طرفہ پروموشن کر رہا ہے چیزوں کی. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بند ہو چکی ہے. دونوں آنکھوں کا بیلنس نہیں ہے. وہ صرف اپنے تمرد، انا اور ذاتی اغراض کو بڑھ رہا ہے. اب وہ خدا کو نہیں جا رہا، اب وہ مذہب کو نہیں مان رہا، اب وہ اپنی ذاتی اشتہا خواہش کی طرف جا رہا ہے. یہ فرانہ عصر حاضر جو یہ اس حادثے کے منتظر ہیں. تو کوئی دوسرا پھر کوئی نیل ہو، کوئی موسیٰ ہو، کوئی شعیب آئے، یہ اس حادثے کے منتظر ہیں ساری دنیا. اس میں زمان و مکان کی ساعتوں کا دھیان رکھنا. اللہ کے رسول کی حدیث بہت بڑی ہے. ایک وقت آئے گا، دیکھیے اس حدیث سے زمانے کا کیا تصور نکلتا ہے کہ حادثات تنکوں کی طرح گریں گے، پنوں پہ پن جیسے گرتے ہیں. اس طرح اوقات اور ساعتیں اس تیز رفتاری سے گزریں گی، اتنی جلدی سے سفر ہوگا، پتہ نہیں لگے گا اور صبح ڈھل جائے گی، اور ابھی آنکھ نہیں لگے گی تو شام گزر جائے گی. اتنے تیز رفتار وقتوں میں خاتون حضرات ایک چیز سنبھالنے والی، صرف ایک چیز، اور وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم ثبت قلبی علی دیننا. اے اللہ قبر تک اور معاملات حشر تک اور انجام تک اور وقت کے گزرنے تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا. وما علینا الا البلاغ. پروفیسر صاحب، پہلا سوال ہے کہ کیا زمان و مکان کا تصور کیا زمان و مکان کا تصور قیامت کے بعد بھی ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خادم حضرات، اس کی وجہ تو غالباً یہی ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ زمانہ کسی نہ کسی چیز پہ اثر ڈالتا ہے. ہمارے اعصاب پہ اثر ڈالتا ہے، ہماری زندگی پہ اثر ڈالتا ہے. مگر جہاں بے حساب زندگی ہو جائے وہاں زمانے نے ہم پہ کیا اثر ڈالا، اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی. اس لیے آبویسلی شاید جنت ایک ایسا مقام ہے کہ زمانے کا وہ تصور جو اس وقت ہمارے بہت قریب ہے اور ہمیں لمحہ بلمحہ یاد رہتا ہے، اس قسم کا کوئی تصور جو ہے جنت میں نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ جنت میں ایک مقام سے دوسرے مقام کا فاصلہ 500 برس کا ہے، اور وہ بھی برق کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ٹریلینس بے انداز زندگی میں ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے. اب آپ دیکھیے آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کو کائنات کے ٹائم سے نکال کر ایک لوکل آج ٹائم میں قید کر دے گا، چھوٹے سے 60-70 سال. یہ چھوٹا سا 60-70 سال کا عرصہ اس زمان و مقام میں فٹ نہیں ہوتا. ہمارے اوپر 15 ارب سال کی گیلیکسی ایک کائنات کھڑی ہے، ہماری اپنی زمین کو 6 ارب سال ہو گئے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہم اس زمین میں اور اس حال میں فٹ ہی نہیں ہوتے. تو جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم اپنے اوریجنل ٹائم میں چلے جائیں گے، ایک ایسے ٹائم میں چلے جائیں گے جس میں یہ وقت جو ہمیں اب 24 گھنٹے گھڑیاں دیکھنی پڑتی ہیں، 5-5 منٹ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، یہ وہاں نہیں ہے. فرض کرو میں اپنے وہاں کسی دوست کو یہ کہتا ہوں، میں آج یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویٹ کرنا، میں انشاءاللہ کل شام تک تم پر پہنچوں گا، اور جنت میں اسے میں کہتا ہوں یار ویٹ کرنا، میں 50 ارب سال کے پاس آپ تک پہنچوں گا. تو ہو سکتا ہے تو بڑا فنی لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 50 ارب سال کے تک میں پہنچ جاؤں، وہاں وہ 5 منٹ کے برابر ہو. تو جو پیٹرن ہی چینج ہو جائے وہاں زمانے کا یہ تصور بالکل موجود نہیں ہوگا. پروفیسر، اسی حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ کیا موجودہ زمانے کا کوئی انسان زمان و مکان سے آزاد ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر میں زمان و مکان کی کیئر کرنا بند کر دوں، اور میں ویسے اس ضمن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے اپنے نزدیک اگر میں نہ ہوتا اور میرے ارد گرد چیزیں 1 ارب سال بھی پڑی رہتی تو ان کے کوئی معنی نہ ہو. چیزیں اس لیے موجود ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میں انہیں سوچ رہا ہوں، میں انہیں اہمیت دے رہا ہوں.
تو دراصل زمانہ میرے دل و دماغ سے ہو کے گزرتا ہے. دماغ ایک جہت زمانے، ایک ڈائمینشن جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اور ایک ڈائمینشن زمانے کی میں خود ہوں. میرے بغیر زمانہ وجود نہیں رکھتا ہے. اس لیے یہ بات بڑی کہنی آسان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں زمانے پہ فتح حاصل کر سکتا ہوں. ایک اس زمن میں آپ کو ایک تصوف کی ایک بات سمجھیں، یہ صرف صوفیاء کے ہاں کا مسلک ہے، عمومی نہیں ہے. کہ جناب شیخ بغداد ایک دفعہ ایک ویرانے سے گزرے تو ایک درویش کو ببول کے کانٹوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. تو آپ نے کہا کہ اے درویش کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے خدا پانے کا؟ تو اس نے کہا اے استاد، میرا یاد خدا میں ایک لمحہ کھو گیا. آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ایٹرنیٹی کے ساتھ تھا، میں دائمیت کے ساتھ تھا، میں بقا کے ساتھ تھا، مگر اس کی یاد میں میرا ایک لمحہ کھو گیا ہے اور میں اس پہ نادم ہوں، اور میں یہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوں، نہ اپنی اذیت کم کرنے کو تیار ہوں، جہاں مجھ سے یہ غفلت مرتکب ہوئی کہ اللہ کی یاد میں ایک لمحہ کھو گیا. تو جنید نے کہا کہ میں تجھے دعا دوں گا. پھر چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے، دیکھا تو پھر درویش وہیں بیٹھا ہوا، وہی کانٹے ببول کے، وہی درویشی اذیت میں. تو کہا یار میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، تو ابھی تک ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا شیخ، ذرا غور کیجیے، اس نے کہا شیخ تیری دعا سے مجھے یاد الہی کا وہ کھویا ہوا لمحہ مل گیا، مگر میں اس خوبصورت جگہ کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں جہاں مجھ پہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. تو خاتم حضرات، میں جہاں جس اصلی نقطے کی طرف آپ کے یہ جو سوال آیا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو فنا و بقا کے مقام سے گزرتے ہیں، جن کی گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں سے نہیں آپ جان سکتے کہ یہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، مگر انہوں نے زمان و مقام پہ ایسی فتوحات حاصل کی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ باقی رہتے ہیں، خدا کی معیت میں ہوتے ہیں، اور وہ کبھی فنا پذیر نہیں ہوتے، اور زمان و مکان کسی شے کو ان پہ دسترس حاصل نہیں ہوتی. ایک بڑی خوبصورت مگر کیا سچی اور کیا خوبصورت سچائی آپ کی نظر کر رہا ہوں. سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ارشاد ہے کہ ہمارے شیخ ابو الفضل خطلی ہمارے ساتھ چل رہے تھے. ایک بات سننے لگی، بڑا آسان ہے کسی کو کتب بنا دینا، مگر جو علمیت کی جب تک کوئی حدود، ایک متعینہ حدود سے لوگ آگے نہیں بڑھتے، کسی ولی کے مقام کا کوئی تعین نہیں ہوتا. اور کسی مقام ولایت مقام علم سے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں سے نہیں ہے، یہ اتنا یاد رکھے. اور خداوند کریم نے کوئی کرامتوں سے نہیں کسی کا مرتبہ بنایا. اللہ نے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور جب تک علمیت کا نشان اور منصب اس کو نصیب نہیں ہوگا، اس کی ولایت ہمیشہ مشکوک ہے. تو میں اب اس شخص کی بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ جس کے انداز سے بھی ہے اور اس کی کہانی سے بھی اور اس کی بات سے بھی ولایت چھلکتی ہے. تو سیدنا علی بن عثمان حجویری نے فرمایا کہ میں شیخ ابو الفضل خطلی کے ساتھ، ہم سب شاگرد جا رہے اور کیچڑ سے گزر رہے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم سب کے لباس، ظاہر ہے کیچڑ نے کسی کو چھوڑنا تو نہیں ہوتا، تو ہم سب کے لباس کیچڑ سے خراب ہو گئے. مگر میں نے حیرت سے نگاہ ڈالی تو شیخ ابو الفضل کے لباس پہ کوئی کیچڑ کا نشان نہیں تھا. تو جیسے شاید آپ دیکھو تو آپ کو بھی حیرت ہو، ایسے ہی استاد محترم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہمارے سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں اور شیخ کے لباس پہ نشان تک نہیں کیچڑ کا. تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے شیخ ابو الفضل سے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے،
کہ آپ کا لباس کیوں نہیں خراب ہوا؟ تو فرمایا اے علی بن عثمان، جب بندے کا معاملہ اللہ سے صاف ستھرا ہو جائے تو دنیا کی کوئی غلاظت اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ شیخ اس مقام کے کہ زمان و مکان کیا، اور یہ جیسے پہلے زمانہ تھا اب مقام کی وسعت تھی، کوئی چیز ان لوگوں کو نہیں چھو سکتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاید بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطے خلقیدن خدا رحمت کند این عاشقان پاکیند۔ صاحب یہ سوال ہے اسی حوالے سے ہی، جب ہر چیز خدا نے مقدر میں لکھتی ہے زمان و مکان کی بات کرتے ہوئے، تو ہم برے کاموں کے لیے انسانوں کو الزام کیوں دیتے ہیں اور اچھے کاموں کے لیے ان کو آئیڈیل کیوں بنا لیتے ہیں؟ انہوں نے تو وہی کیا جو مقدر میں لکھا تھا، اور اگر خدا نے مقدر لکھ دیا تھا تو پھر لیس للانسان الا ما سعی کیوں کہا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جسے آپ برائی اور اچھائی کہتے ہو نا، نگاہ بالا میں یہ برائی اور اچھائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے فرمایا کہ میں خیر و شر دونوں فتنہ ہیں اور میں دونوں سے انسان کو آزماتا ہوں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ خیر کے فتنے میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب ایک شخص جو ہے صحیح سمجھ کر اچھائی سمجھ کر ایک برائی کر رہا ہو تو وہ بیچارہ کرے گا کیا، کہاں تک نہ بھولا رہے گا۔ ایک تو وہ خرابی ہے جسے میں بھی پہچانتا ہوں، آپ بھی پہچانتے ہیں۔ چوری کو سب چوری کہیں گے، ڈاکے کو سب ڈاکے کہیں گے، جھوٹ بولیں گے تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ خرابی ہے، اور جس کو سے بولی جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو شر کا فتنہ بڑا نمایاں آبویس ہوتا ہے، مگر خیر کا فتنہ بہت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ خیر تکبرات ذات کی شکل میں آتا ہے، خیر ایسے افسانوی چکر میں آتا ہے جہاں اپنے آپ کو آپ معزز بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے شر کے بارے میں کیا، گفتار کے خیر او نشناسی ہمیشہ راست، گفتار کے خیر او نشناسی ہمیشہ راست۔ اور دانا اور حکیم یہ وہ ہے کہ جو شر میں خیر کی صورت کو پہچانتا ہے اور خیر کے لبادے میں چھپے ہوئے شر کو پہچان جاتا ہے۔ اب کی حرکات کسی انجام تک پہنچے یا نہ پہنچے، مقدرات آپ کے سامنے سچویشنز بن کے آتے ہیں، ان کے انتخاب اور چناؤ جو ہیں اچھے اور برے وہ آپ کے نصیب لکھے جاتے ہیں۔ یو آر فری ٹو چوز، مگر آپ سچویشنز بناتے نہیں ہیں۔ آپ کے قدم اٹھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، مگر لازم نہیں کہ وہاں پہنچ کر وہی نتیجہ نکلے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شراب خانے سے ایک قدم برے پلٹ آؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد سے نکل کر کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ آپ کی جو سوچ ہے، جو کمٹمنٹ ہے، جو ذہنی رسائی ہے وہ آپ کی ہوگی، باہر کی کسی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سچویشن کریٹ کر کے آپ کے سامنے امکانات کی طرح رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو، آپ جو چیز چنتے ہو اس کے اوپر صلہ دے دیا جاتا ہے۔ پروفیسر، واقع معراج کو زمان و مکان کے حساب سے کس انداز سے دیکھا جائے؟ بڑی پرانی بات ہے، وہ اپنا کسی نے الطاف اللہ شاہ بخاری سے پوچھا تو وہ اس نے بڑے جھٹکے سے لہجے میں بڑے رومانٹک انداز میں جواب دیا کہ تم نہیں پتا وہ پنجاب کے جو ہے وہ زمیندار کیا گاتے ہیں، بڑا مشہور دعا کہ تیری لونگ ڈا پیا لشکارا تے حالیہ نے حال ڈک لے۔ کہتے یہی ہوا ہے، وہ اتنی محبوب ذات تھی کہ جب وہ چلنے لگی تو سارے عالم نے حال ڈک لے، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، وہ گزر گئے، ٹائم اور اسپیس سمجھے نا۔ تو اصل میں یہ ایک بڑی خوبصورت، تو انہوں نے استعارے میں بات کی، مگر اگر میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے پاس سکہ بن حدیث کی روح سے اللہ کے رسول ایک باقاعدہ نظام کے تحت اوپر گئے، ایک باقاعدہ نظام کے تحت اوپر گئے۔ ام ہانی کے پاس سوئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے جگایا، مجھے اٹھا کے لے کے ایک درخت کے پاس آئے جو درخت کی طرح تھا، اوپر سے سبز تھا، اور پھر وہ اس میں بیٹھنے کی دو جگہ تھی،
ایک پہ خود بیٹھے ایک پہ مجھے بٹھایا، پھر انگلی سے اشارہ کیا، پھر اس کے نیچے سے آگ نکلی اور پلک جھپکنے میں پھر میں کہیں آسمانوں میں ہم گم ہو۔ یہ ایک اسکائی ہیلی کاپٹر تھا، بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر اس پوری وقت چیز کو سنیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا وہیکل بھیجا گیا جس میں صرف 2 سیٹیں تھیں اور وہ فنگر ٹچ کا محتاج بھی نہیں تھا، صرف اشارہ ہوا، اور وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ رکتا تھا تو پروں کے سہارے رکتا تھا، یعنی اس طرح اس کی ساخت تھی۔ یہ صرف شٹلز کی ہوتی ہے، جو بڑی کائناتی شٹل جس قسم کی ہوتی ہے۔ پھر جب ان کو وہاں لایا گیا، فرمایا کہ میرے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی، پھر وہ اتنی خوبصورت سیڑھی تھی کہ ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی نہ سنی۔ پھر وہ سیڑھی پہ چلے، جب وہ آسمان اول کے دروازے پہ پہنچے تو آواز دی کہ کون ہے؟ جیسے نہیں پہرے دار تو کسی بھی بڑی بھی آرگنائزیشن کے سامنے آپ پہنچتے ہیں تو آواز آئی کہ کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ کہا اکیلے ہو کہ کوئی ساتھ ہے؟ کہا محمد ہے۔ کہا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا کہ بلائے گئے۔ کہا مرحبا، گزر جائے۔ ہمیں حدیث بخاری اور مسلم بتاتی ہے کہ 7 آسمانوں پر یہی اسٹیٹمنٹ دہرائی گئی۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اوپر ایک پرفیکٹ سائنٹیفک نظام ہے جس کو کوڈون کیا گیا ہوا ہے، اور وہاں کے جو مالک ہیں، جو مختار ہیں، جو پروردگار عالم نے ایک ایسے نظام کو بلڈ کیا جس کی ایک جھلک ہمیں کبھی کبھی دنیا میں نظر آتی ہے۔ اب آپ کسی بھی امپورٹنٹ ملٹری انسٹالیشن میں چلے جائیں، یہی پوچھتے ہیں جو گارڈ بیٹھے ہوئے، کون ہے بھائی، کدھر ہے؟ کسی نے بلایا خود آئے تو جاؤ واپس، اگر کسی نے بلایا بیٹھو، پھر لے کے جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ سارا ایک مربوط نظام تھا۔ obviously اس میں ایک وقفہ تھا کہ جب حضور واپس آئے، اب اوپر کتنا ٹائم گزرا؟ میری بلینز، بڑا طویل وقت گزرا، مگر جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، یعنی ایک فریکشن آف اے سیکنڈ جو زمین پہ تھا، اٹ کوڈ بی ایکویلنٹ ٹو اے بلین ان دی اسکائز۔ تو یہ زمان و مکان کی وہ ساعتیں ہیں کہ جن تک ابھی نہ سائنٹیفک ٹیلنٹ پہنچا ہے نہ تصور پہنچا ہے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ میری پرسنل تجربے کی بات ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ خیال کرتا تھا کہ اتنے بڑے فاصلوں کے درمیان ایک کوریڈور ضرور ہوگا، ایک ضرور داخلے کا رستہ ہوگا اس کائنات میں، کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا آنکھیں جھکائی دیکھ لیں تو ضرور ایک کوریڈور ہوتا ہوگا کہ جہاں انسان ذرا جھکتا ہوگا تو اسے اپنے اللہ کی کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہو۔ تو یہ تصور لے کے میں امریکہ میں آسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر مارٹن شیٹ سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھے ملنے آئے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ ہمارے مسٹک آرڈرز میں یہ کوریڈورز ہوتی ہیں جن کو ہم پھلانگ جاتے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات میں اڑا تو نہیں جاتا کوئی، یا کوئی جھوٹے یوگیوں کی طریقے قصے نہیں ہوتے، مگر ایسے ضرور کوریڈورز موجود ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا نو سر، ناٹ کوریڈورز، اسٹیئرز۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، اسٹیئرز؟ کہتا یس سر، وی کال دیم اسٹیئرز۔ ہم نے ایسی ٹریجیکٹری اور اسٹیئرز کا سراغ لگا لیا ہے۔ مثلا اس نے ایک ٹریجیکٹری میں بتایا کہ ہم 8 منٹ میں زحل تک پہنچ سکتے ہیں، ایسی ٹریجیکٹری بھی موجود ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو دیر مسٹ بی اسمال بٹس آف دوز اسٹیئرز۔ جب میں واپس آیا تو میں نے کہا یار میں نے کوریڈور کا، اس نے اسٹیئرز کہا ہے۔ تو میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اسے اللہ نے کہا میں صاحب معارج ہوں، میں ذی المعارج ہوں، میں سیڑھیوں والا ہوں۔ تو مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ ہم تو ادب کی زبان میں بول رہا تھا مگر اللہ سائنس کی زبان میں، ایگزیکٹلی وچ واز ٹو بی کنفرمڈ لیٹر آن۔ تو خدا اگر قرآن حکیم کی ساری چیزیں آپ دیکھو تو ان میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج کا جدید ترین حرف جو ہے
وہ آج سے 1500 برس پہلے لکھا گیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. اور آج کا سائنسدان وی کریٹڈ آل لائف آؤٹ آف واٹر کہے گا. آل لائف واز کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. یہ بربیٹم ترجمے ہیں، لفظ بلفظ ترجمے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے فہم و فراست کا. تو خدا وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو معترض نے اس کے لیے استعمال کرنی ہے 1500 برس پہلے. تو اس نے لکھا کہ حامیم کتاب احکمت. تو اس نے یہ لکھا کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے قرآن، اس کی احکمت آیاتہ من لدن حکیم خبیر، کہ اس کی ایک ایک آیت پرکھی گئی ہے. صرف 570 میں نہیں پرکھی گئی، ایک ایک آیت اس کی زمانہ آخر تک پرکھ کے اس میں ڈالی گئی ہے. چاہے زمانہ کیسا بھی ہوگا، وقت کیسے بھی بدلے گا، اس قرآنی آیات کی کسی صورت بھی یہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ آیات ہیں، اتنی اہمیت ہے کہ ان کی شکل و صورت اور تغیر کسی قسم کا ان میں نہیں آ سکتا. That's why we are proud today, and as a student of the Quran, I'm very, very proud today that I can challenge any bit of the knowledge in the word on the basis of the only simpler translation of the statement of the Quran we have today. ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب، یہ پوچھا گیا ہے کہ آج آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ زمانے کو برا کہنا شرک ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہتر دور میرا ہے اور اس کے بعد بدترین دور آتے جائیں گے. تو آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنی بات کو کہاں تک صحیح سمجھتے ہیں؟ بدترین کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. جو حدیث وہ ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پھر گواہی دینے والے سے اس کی اطلاع بڑھ جائے گی، اور اس میں بدترین کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر یہ پیشین گوئی ہے اللہ کے رسول کی کہ ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ. تو پہلا تو کمپیریزن بہتری میں کیا ہے کہ میں سب سے بہتر زمانہ میرا تھا، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ. اور لیٹر آن جو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس کے بعد یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں کردار نہیں رہے گا، ان میں عزت کے تصور نہیں رہیں گے، ان کی ایمانداریاں نہیں رہیں گے، ان کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. تو یہ لیٹر آن جو ہے بات ہے، یہ زمانے کی خاصیت بتائے گی کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے انداز ہوں گے. وہاں زمانے کو برا نہیں کہا جائے. چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں کہ ویئر ڈز گاڈ ایگزسٹ ناؤ؟ از اٹ ان اسپیس اور ٹائم؟ اف سو, where he was before Big Bang? And according to cosmological point of view, space is infinite, whereas time is finite. What is your clue? What is the clue about time is infinite? وہ اللہ نے کو علیحدہ کو بنگلہ شنگلہ بنایا ہوتا پھر تو پتہ لگ جاتا اور کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے. اور مگر میں آپ کو ایک بات یقیناً بتا دوں کہ خدا اپنے سائز سے نہیں پہچانا جاتا، اور حدیث رسول واضح کرتی ہے کہ خدا سائز سے نہیں پہچانا. جسے اللہ کے رسول سے پوچھا کانا اینا کانا ربنا یخلق الخلق، کہ اللہ تخلیق عالم سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا کانا فی امان ما تحتہ ہوا وکما وما فوقہ ہوا، کہ وہ ہواؤں بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. حضرت عقیل غزینی کی حدیث جو ہے نہ صرف کائنات کی بنیادی تخلیق کو واضح کرتی ہے، بس اللہ کے بارے میں بھی کچھ وضاحتیں دیتی ہیں کہ خدا جسامت سے نہیں پہچانا جاتا، خدا وزن سے نہیں پہچانا جائے گا، مگر خدا اس چیز سے پہچانا جائے گا جو خدائی کا وصف ہے. A God is always known by what a God does. اللہ وہ ہے کہ جو صرف اپنی مختص عادات سے پہچانا جائے گا. جیسے فرض کیجئے کہ بنو اسرائیل نے جب بڑی دھاندلی مچائی اور کسی طور پہ بھی قائل نہیں ہوتے تھے، آپ تو ان کو عقل مند قوم سمجھتے ہو، مگر ان کا پیغمبر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان جاہلوں کی قوم سے. تو جب وہ جاہلوں کی قوم کسی طور بھی قائل نہیں ہو رہی تھی تو پھر اللہ نے کہا اچھا میں ان کا بند ہوگا بس کرتا ہوں. اور ان میں سے 80 لوگ علیحدہ کیے. وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. پھر ان کو ایک بجلی کی لپک آئی اور اٹھا کے لے گئی. برق صاعقہ تھی جو آسمان سے گری اور ان کو اپنے اندر سمیٹ لیا. تو لوگوں نے رولا جب ان کا بتاؤ آپ مانتے ہو خدا؟ ہم کہتے بالکل مانتے ہم مانتے ہیں مگر آپ مانے اب تھوڑی سی کسر جائے گی کہ اب زندہ بھی کرے گا تو مانیں گے. تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. تو خدا نے انہیں زندہ کیا موت کے بعد اور کہا تاکہ تم شکر کر سکو. تو یہ دو بڑے آسپیکٹ ہیں, بہت بڑے آسپیکٹ ہیں. اگر یہاں بھی کوئی آ کے اڑن تشریح کھڑی ہو جائے اور ہم سب کو آواز دو کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں, تو ہم کہیں گے ہم نہیں مانتے. وہ رب, وہ جو رب کی خصوصیت ہے وہ دکھاؤ گے تو مانیں گے نا. اور وہ خصوصیت ہے زندہ کرنا اور مارنا. اور پھر تو اگر کسی میں یہ اہلیت ہوئی کہ وہ آپ کو مار دے, آدھوں کو مار دے, کہے دیکھو میں نے یہ تمہیں کرشمہ دکھا دیا نا, ان کو میں نے مار دیا, تو آپ انتظار کرو گے اس وقت تک جب آپ اس سے کہو گے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر. جب وہ دوبارہ زندہ کر دے گا تو آپ کہو گے ہاں ربی, یہ میرا رب ہے, میں اسے مانتا ہوں. تو اصل میں ہمارا کوئی کانسیپٹ تصور خدا کا اس طرح کا موجود نہیں ہے, مگر ہم تمام جو ہیں انسان جو ہیں اللہ کو ان باتوں کی وجہ سے مانتے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی اسے نہیں کر سکتا. ویسے دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام میں میوزک کا پوچھا گیا ہے کہ اس کی کیا نیچر ہے, اور دوسرا یہی پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ اس کی والدہ غلطی پر ہیں اور وائف اس کی جو ہے بیوی وہ ٹھیک ہیں, تو کیا وہ اپنی اگر وائف کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ اس کی کیا حیثیت ہے, کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ دیکھو قرآن حکیم میں یہ جو ہمارے کچھ کانسیپٹس ہیں ان کی بڑی وضاحت درج ہے. ماں کے درجات کی وضاحت بڑی درج ہے, مگر جہاں ماں کی اتنی زیادہ عزت و تکریم ہے وہاں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ اے لوگوں اگر تمہارا باپ اور بھائی بھی تمہیں غلط بات کہنے کو کہیں تو نہ مانو, بلکہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی مانو. تو آبویسلی وہاں عورت کا ذکر ہی نہیں کیا. ویسے بھی اگر ایک سوچنے والے ایک استاد کی نظر سے دیکھوں تو عورت کے ماحول میں اتنی لوکیلٹیز اتنی محدود ہوتی ہیں. ابھی 2-1% عورت جو ہے جب آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے دنیا کے سارے کام کاج کرتی ہے, انڈیپینڈنس اختیار کرتی ہے, تو اس پہ وہ قانون نہیں لگتا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مگر جو عورت گھر میں ہے ہم نے ایک چھوٹی سی تخصیص شدہ کنڈیشن کو ساری عورتوں پر نہیں لگانا ہوتا. اگر اوور آل ہم 6 ارب عورتوں میں سے 3 ارب کے حالات دیکھیں تو اس میں 1-2 کروڑ عورتیں اگر اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزار رہی, چلے 12 کروڑ کر لو 20, تو بھی یہ اصول نہیں بنے گا. تو جنرل رول تو وہی رہے گا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مگر جہاں دوسری باتیں آئیں گی, جہاں ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہے جس نے خاندان پالا ہے, تعلیم حاصل کی ہے, وہ نیچرلی اس مرد پہ زیادہ اختیار رکھے گا جس کا علم جس کے اختیار بھی کم ہے اور وہ اسے پرووائڈ بھی نہیں کر رہا اور وہ اس کی روٹی کا بندوبست بھی نہیں کر. انہیرنٹلی آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک مرد جب چاہے ایک عورت بن سکتا ہے, ہرمافروڈائٹ ہے, بائی سیکشول ہے, اس میں کسی کو درجہ نہیں ہو سکتا تھا. خداوند کریم نے یہ درجہ ٹریڈیشنلی تمام مردوں کو اپنے اہل خاندان اپنی بیگمات کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور یہ کوئی آج کل کی عورتوں کی وجہ سے درجہ ٹوٹ نہیں جائے گا. اوور آل تھرو آؤٹ دی ہسٹری, جب سے انسان پیدا ہوا ایک بہت بڑا پرانی عمرانی معاہدہ تھا جو مردوں اور عورتوں میں, اور اس وقت عورتیں خود بھی مرد کو یہ درجہ دیا تھا کہ جب انسان سروائیول اور بقا کی جنگ لڑ رہا تھا تو عورتوں اور مردوں میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مرد باہر کا کام کریں گے, روٹی جمع, کیونکہ بچہ وہ بیچ میں آ گیا, بچے کی حفاظت کرنا مقصود تھی. تو بچے کی حفاظت کے لیے عورت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں 4 دیواری کے اندر بیٹھوں گی, گھر بیٹھوں گی. یہ پری میسونک ایج کا معاہدہ جو ہے یہ جب چل رہا ہے انسانوں میں,
اور مرد نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں باہر روٹی کماؤں گا، رزق اٹھاؤں گا اور میں اندر لوں گا، تو اس وقت سے یہ معاہدہ چل رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور آج تک یہ مستعمل ہے. بٹ تھنگس کین چینج، اور اگر عورتیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گی، اپنا رزق خود کمائیں گی، وہ فیملی اپنی خود پالیں گی، تو پھر مرد کا یہ استحقاق کینسل ہو جاتا ہے اور ایکسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے. اب اگر مرد یہ فائنڈ کرتا ہے اس کی ماں غلط ہے، تو اس وقت اللہ کا بڑا صاف حکم ہے کہ دیکھو اس کی کسی قسم کی گستاخی نہ ہو، فزیکل ناٹ مینٹل. اگر اس کے کہے پہ وہ غلط فیصلہ کرے گا تو ضرور جنت میں اپنی غلطی کی سزا پائے گا، مگر یہ شرط ہے کہ ماں غلط ہے یہ صحیح، مگر اس نے جو فزیکل خدمت بچے کی ہے اس کے عوض وہ کسی قیمت پر بھی اس کو اذیت نہیں دے سکتا، دکھ نہیں سکتا، اس کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا. اس کی سپورٹ کرنا بیٹے کا فرض ہے، بٹ ہی از فری ٹو میک اے نارمل ڈیسیشن. وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حال رکھ سکتا ہے اس کا، وہ اس کی وجہ سے نہ بیوی کو عزت دے اور نہ اس کو ذلت دے. He can make a decision in favor of the woman without insulting his mother. Nature of music in Islam, the status of music in Islam. Music میں کیا یار، سن تو رہے ہو آپ صبح. اب تو بیچارے وہ دین والوں کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں، ادھر غلطی سے کہیں کھلا رہ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، پتہ کیا کیا ٹونیں بج رہی ہوتی ہیں. ویسے بھی ایک حدیث ہے کہ شیطان یہ جو میوزک کا آلات لے کے یہ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں، ذہنوں میں، گھروں میں، جیبوں میں گھس گیا اور کیا کیا. اور وہ جہاں بہت بڑا گھر ہے اللہ کا، مکہ دیکھو تو وہاں وہ لوگ طواف کرتے ہوئے باقاعدہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال اب ہمیں اسے اگنور کرنا چاہیے. وی شوڈ جب کسی چیز کو تم مسئلہ بنا رہے تو وہ آصف کی طرح گناہ بن جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے اسے مسئلہ ہی نہ سمجھائے. شور ہوتا رہے گا، کئی ایک لڑکے آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں ہمارا دماغ مائنڈ سیٹ کام نہیں کرتا. اور کیا ہوا تمہیں؟ میوزک کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے. کئیوں کو اتنی مینٹل اور کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں کہ میں کہتا ہوں یار ان کو پوچھیں، زور زور کا شور لگا دو، یہ پڑھتے رہیں گے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں. شور یہ میوزک نہیں ہے، کیٹیگوریکلی میں اس کو میوزک نہیں کہا. اب شور ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. وہ شور کبھی کبھی میوزیکل بھی ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات. پروفیسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عرض داشتیں کیسے سماعت فرماتے ہیں اپنے روزہ اقدس میں، اور ان پر حکم کیسے صادر فرماتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ظلم و ستم کی شکایت کر سکتے ہیں جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کیا کرتے تھے؟ ہاں جی، کیوں نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کہ زمین پہ ہر جگہ ملائکہ گھومتے ہیں اور جب مجھ پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو وہ مجھے تک پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ غور کیجیے آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اتنے بھی ہوں گے کہ اپنے مطلب کی چیز اٹھا لیں گے اور آپ کے مطلب کو سنیں گے بھی نہیں. تو آپ کی شکایات بھی سنتے ہیں، آپ کی عرضداشت بھی سنتے ہیں، اور جو بھی ان تک بات پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول قاسم ہے. اب قاسم کا اتنا چھوٹا سا عہدہ تو نہیں کہ ان کی زندگی تک ختم ہو گیا. بخاری کہہ رہا ہے، مسلم کہہ رہا ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم. اب بانٹنے والا اگر گزر گیا تو ہم کیا چیز طلب کریں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آبویسلی کچھ آفیسز ایسے ہوتے ہیں جو لامحالہ زمانے آخر تک پہنچتے ہیں. اسی لیے خداوند کریم نے اللہ کے رسول کا جو منصب ہے اسے زمان و مکان سے آزاد کر دیا اور اسی لیے رحمت للعالمین قرار دیا اور زمان و مکان سے آزاد کر دیا اللہ کے رسول کے منصب کو، تاکہ یہ صرف اپنے زمانے میں قید نہ رہ جائیں. وہ جب تک مسلمان ہے اور جہاں بھی کوئی صاحب ایمان ہے اور جس عالم میں بھی ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف رجعت کر سکتا ہے. پروفیسر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ لیکن اس ہے کہ جو میری خصلتیں ہیں میرے اللہ کی نہیں.
اور جو میرے اللہ کی خصلت ہے وہ میری نہیں. اللہ رحمان و رحیم و کریم ہے، اور میں غضب والا ہوں، میں قہر والا ہوں، میں منتقم ہوں. تو اگر مجھے خدا تک پہنچنا ہے اور میں آگاہ ہوں کہ مجھ میں یہ عادت، پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی عادات سے آگاہ ہوں کہ مجھ میں کیا خرابی ہے. اگر میں اپنے غصے سے آگاہ نہیں ہوں، اپنی نفرت سے آگاہ نہیں ہوں، اپنے بخل سے آگاہ نہیں ہوں، اپنے انتقام سے آگاہ نہیں ہوں، تو پھر میں ایک ایسا اندھا بہرا انسان جس کا انجام جانوروں کے ساتھ. ان شر التوابین للہ یشکرکم الذین لا یعقلون. مگر اگر میں انسان ہوں اور مجھے احساس ہے کہ مجھ میں خامیاں ہیں، اسی لیے کہا کہ پہلے اپنی خامیوں کو سمجھو. اگر مجھے خدا سے محبت ہے تو نیچرلی انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کی صفات وہ اختیار کرنا چاہتا ہے. میں اپنے رسول کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں اپنے کسی محترم استاد کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو میں لامحالہ ان عادات کو اختیار کرنا چاہتا ہوں جو میرے کسی استاد، کسی بزرگ، کسی عالم میں ہوں گی، اور الٹیمیٹلی فناف شیخ سے ہوتے ہوئے فناف رسول تک پہنچتا ہوں. فناف رسول کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں مدینہ جا کے فوت ہو جانا نہیں ہے، بلکہ فناف رسول سے مراد یہ ہے کہ میں عادات رسول کی مطابق کرتے ہوئے میں جملہ تن ان کی طرح کا لگنے کی کوشش کروں. عادات میں، خسائل میں، قرض میں، ادائیگی میں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، مناسب کار میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول کی مطابق اس طرح اختیار کروں کہ مجھے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ اپنے رسول کی مکمل کاپی فطرت ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن. When you gain a complete identification with somebody you love, جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا رنگ جب آپ پر چڑھتا ہے تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو رسول کا رنگ چڑھتا ہے. جب آپ اس رنگ میں رنگے جاتے ہو تو پھر آپ ماشاء اللہ تعالیٰ عزیز اپنی خصلتوں سے گزرتے ہو اور رحمان و رحیم و کریم کی خصلتیں اختیار کرتے ہو. 99 صفات الہیہ آپ میں اندر آنے کی کوشش کرتی ہیں اور 99 خصائل انسان باہر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک طویل جنگ ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، ظلم و جبر ہے. انسان کی فطر میں کیا کچھ نہیں ہے، اور جب ہم ان کو نکالتے ہیں تو بڑی کوفت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جب ہم اپنی مخالفت کرتے ہیں اپنی آرزو کی اور اپنی جبلتوں کی تو ہم میں ان نیچرلی وداؤٹ کالج، اس کے لیے کوئی بھی فقیر نہیں چاہیے، مگر جب میں اپنی کسی بد خصلتی سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں، چاہتا ہوں یا اللہ مجھ میں یہ میری خصلت ختم کر دے، تو جو وہ ختم ہوگی نا اتنے پرسنٹیج اللہ کی صفت داخل ہونی شروع ہو جائے گی. 50% بھی ہو جائے تو اللہ کے ولی ہوا. ویسے دل، عقل اور نفس کیا ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے پر اثرات ڈالتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ یہ نام ہے بیسیکلی جس کو ہم دل کہتے ہیں، اس کے اوپر 6 ریسیپٹیوز ہوتے ہیں. 3 کھلتے ہیں وہم و وسوسہ اور شر کی طرف، اور 3 کھلتے ہیں علوم عقلیہ کی طرف. یہ 6 ریسیپٹیوز. ریسیپٹس کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹس جہاں انسان نے کچھ ریسیو کرنا ہوتا. تو جیسے کسی کو پلگ لگے ہوتے ہیں تو دل کے اوپر 6 لگے ہوتے ہیں، اور 3 نیگیٹو کو کھلتے ہیں اور 3 پازیٹو کو کھلتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال ہے جملہ انسانوں کے دل 6 نیگیٹو کو کھلے ہوئے ہیں. تو دل ریسیو کرتا ہے ایموشن کے ایک بٹ، یہاں سے سگنل میسج جو ہے برین کو میسج جاتا ہے. ابھی جو سائیکولوجیکل انداز میں یہ ہاف اے سیکنڈ میں جاتا ہے. ہاف اے سیکنڈ
دل کا میسج برین کو ہاف اے سیکنڈ میں جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے 6 سیکنڈ پہلے ایک لبڈو سے فیصلہ ہے، نفس سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں فرض کیجئے آپ کو ایک ایموشن سے واسطہ پڑا، آپ پتہ نہیں کہ آپ کا دل رنجیدہ کیوں فیل کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کیوں اداس ہو، تو آپ کا دل ایک میسج آدھے سیکنڈ میں بھیجے گا دماغ، یہ کمپیوٹر ہے، اور کمپیوٹر کو بھیجے گا کہ تم مجھے ریزن بتا، ایکسپلین کر کے میں کیوں اداس ہوں۔ کہتا ہے میرے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا تم کیوں اداس ہے۔ جب وہ ڈیٹا نفی کر کے بھیجے گا اس وقت آپ کو زیادہ گہرا دکھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ زیادہ گہرے دکھ میں آپ کی کشاد ذات ہو جائے، اور آپ یہ سوچو کہ میں اگر کسی بلا، جس کو ہم کہتے ہیں ناسٹلجیا آف دی اسپرٹ، یہ اداسی روح کی ہوتی ہے۔ جب آپ کی روح بے وجہ اداس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں خدا آپ کو طلب کر رہا ہے، اور وہ آپ کی ایسی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ سوچو، غور کرو اور میری طرف پلٹ آؤ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ویسے انیومریبل کویسچنز ہیں، بہت زیادہ یہاں سے بھی، اور آن لائن ہمارے جو دوست ہمیں باہر سے دنیا سے دیکھ رہے ہیں، اسامہ بن لادن کے بارے میں، اور جسٹ ان کی یہ ہے کہ کیا اس کو ہم دہشت گرد کہیں گے، اس کو ہم مجاہد کہیں گے، شہید کہیں گے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ خادم حضرات، میں ویسے جب سے میں نے اسامہ بن لادن کی داستانیں سنی ہیں، تب سے مجھے اس شخص پہ کبھی اعتبار فرینکلی۔ He was a regular agent of the FBI, CIA، ساری دنیا کو پتہ ہے، 2-3 سال رہا، انہی کی وجہ سے افغانستان آیا۔ بہت سارے پرابلم ایسے ہیں کہ اگر آپ CIA اپنے آپ کو بڑا کلیور سمجھتے ہیں، FBI پرت در پرت کے بہت ساری سازشیں بلڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے رنگوں میں اپنا تحریر کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ مگر اگر اسامہ کی داستان دیکھ رہی ہے، اس کاز اے ہیلپ ٹو ایٹ لیسٹ 3 مسلمان ملکوں کی تباہی کا یہ وارث ہے۔ اسی کے بہانے وہ عراق میں گزرے، اسی کے بہانے وہ افغانستان آئے، اسی کے بہانے وہ پاکستان کی انہوں نے معیشت اور زندگیاں تباہ کرنی شروع کر دی۔ تو اگر وہ مسلمان بھی ہے تو میں نے ایسا ناقص مسلمان نہیں دیکھا کہ جس نے 3 اسلامی ممالک کی زندگیاں تباہ کر کے رکھی، اور اب بھی اس کا مرنا نہ مرنا، یہ I don't think he was ever alive. I don't think he was ever alive. مگر چونکہ ایک ڈرامٹک سیا ایک انسٹنس کریٹ کرنا تھا، کچھ عرصے کے بعد جب حقائق ریلیز ہوں گے وہ آپ بڑے پریشان ہوں گے۔ مگر ایک بڑی واضح سی بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں سوڈان جو واقعی خالصتاً مسلمان تھے، انہوں نے جد و جہد کی اور قتل امارہ کے مقام پر پوری برطانوی فوجوں کو شکست دی، تو انگریز اس سے اتنا حسد کرتا تھا کہ جب دوبارہ انہوں نے سوڈان فتح کیا تو مہدی اس وقت مدفون ہو چکے تھے، تو لارڈ کچنر نے ان کی قبر کھدوائی، اس کو پھانسی دلائی، پھر اس کو جلوایا۔ تو ایک مہدی سوڈان کی لاش کو اس نے غائب کر دیا تاکہ لوگ وہاں دعائیں نہ پڑھنے آئیں، جنازہ نہ پڑھیں کوئی دوسرا۔ مگر اس شخص کا عشر دیکھو کہ جب وہ واپس جا رہا تھا یہ سزا دینے کے بعد، ایک جرمن ٹارپیڈو نے اسے مارا، اور آج تک اس کا سراغ جو ہے زمین پہ نہیں ملا کہ وہ کدھر گیا اور کدھر نہیں گیا۔ اب یہ دیکھو کہ اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے مارا، نہلایا، ہم نے یہ کیا، دے آر آل جوکنگ، کائنڈ آف یہ سرکاسٹک سے ہے کہ پھر انہوں نے سمندر میں پھینک۔ یہ ایک بڑے فنی سی انسٹنٹ لگتی ہے، میرے خیال میں تو یہی ہے کہ کوئی اس کے DNA تک نہ پہنچے، پوسٹ مارٹم تک نہ پہنچے، وہ جو چینجز لائے ہوئے ہیں ان کی وہ نہ دیکھیں۔ تو اٹ آل لکس لائک ایک افسانہ جو ہے، اس میں مسلمانوں کو ہے، کسی کو پیش نہیں آنا چاہیے، مگر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں اس کی اصلیت کھلنی شروع ہو جائے، اور وہی لوگ جو ہیں اپنی حکومت کے درپے ہوں گے کہ ہم سے فراڈ کیا گیا اور جھوٹ بولا گیا ہے،
to my own, but he didn't mean anything to us. And he was dead today or tomorrow. وہ جب بھی مرتا اصل میں اس سے بہت پہلے اس سے اقتدار چھین کے اب اس کو جو لیٹسٹ ٹیررسٹ تھے. ایک کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید وہ اس بے جا کلنگ کے عورتوں بچوں کے مارنے کے خلاف تھا, اور جو باقی ٹیررسٹ تھے وہ اس کو انہوں نے نکال کے نکرے لگا دی اور آپ کرتے رہے. مگر یہ بڑا ریموٹ سا اندازہ ہے کیونکہ سب مال و اسباب اسی کے ذریعے سے جاتے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب نے کالم لکھا ہے جس میں آپ کے ریفرنس سے انہوں نے کہا ہے کہ امام مہدی 2 سال میں آ جائیں گے اور پاکستان بغداد بننے جا رہا ہے. ایک تو پتہ نہیں وہ کیا لکھ بیٹھے ہیں اور آپ نے کیا پڑھا. یہ تو میں نے نہیں کہا کہ 2 سال میں مہدی آ جائیں گے, ورنہ اس وقت میں یہ فنکشن چھوڑ کر انہیں کے چکر میں ہوتا. مگر میں نے یہ کہا ہے کہ 2-3 سال اوبویسلی دیکھو تھوڑا سا فرق ہے. لوگ میرے ساتھ شاید ایک بڑا اچھا پولیٹیکل تھنکر ہے رشیا میں, تو میں نے دیکھا کہ اس کی رائے میرے ساتھ ملتی ہے. What I think is that already the Third World War has started. تیسری جنگ عظیم شروع ہے اور یہ کسی وقت بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جگہ بدل رہی ہے, جیسے پہلے جنگ بدلتی تھی. اب اگر کسی جگہ بھی کسی طاقت کو ایک مضبوط سا جواب دینے والی قوت مل گئی تو اسی دن تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے. یہی حال اگر کل کو پاکستان نے اگر جواب سٹرونگ سا دے دیا تو تھرڈ ورلڈ وار اپنے درجے تک چلی جائے. آلریڈی یہ ٹریول کر رہی ہے اور کسی ایسی نکر پہ جا کے اس نے اختتام پذیر ہونا ہے کہ میرے نزدیک تھرڈ وار شروع ہے اور کسی وقت بھی اپنے شباب تک جا کے سارا کام ختم ہو سکے. عامر محمود قاضی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ گلدستہ جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ لیں اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم دعا کے لیے پروفیسر سے کہیں گے کہ دعا کروا دیں اور دعا کے بعد پھر انشاءاللہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. اللهم انا نسألك بأنك انت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الحنان المنان ولي السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله 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 لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. دعا مانگو. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا. Thank you very much.